بلیٹن میں سب سے پہلے بات، ہرمز میں تجارتی جہاز پر پاسداران انقلاب کے حملے کے بعد امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ جنوبی ساحلی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، متعدد مقامات متاثر ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کویت، بحرین، امارات، اردن، قطر اور عمان میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکی حملے کے بعد آبنائے ہرمز مزید بند کر دی گئی، ہرمز میں ایک اور جہاز کو نشانہ بنایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا راستہ اختیار کیا جائے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری مؤثر راستہ ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور عباس عراقچی نے باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق بھی کیا۔ ایران کو اس کے غلط فیصلوں کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے ایکس پر اپنے بیان میں سینٹرل کمانڈ کا ایران پر حملوں سے متعلق بیان شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایران نے غلط فیصلہ کیا، اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت نے ایران کے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ قطر اور متحدہ عرب امارات نے کہا، ایران کے میزائل اور ڈرونز حملے ناکام بنا دیے گئے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق میزائل حملے کو روک دیا گیا۔ قطر نے دوسرا سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا ہے، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک بچے سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کا کہنا ہے، ملک کا دفاعی نظام ایران سے داغے جانے والے میزائلوں اور ڈرونز کا مقابلہ کر رہا ہے۔ کویتی افواج کا کہنا ہے، اس وقت ملک کی حدود میں دشمن کے فضائی حملوں کا سامنا ہے۔ دھماکوں کی آوازیں فضائی دفاعی نظام کی جانب سے دشمن کے حملوں کو روکنے کی کارروائی کا نتیجہ ہیں۔ شہری سیکیورٹی اور حفاظتی ہدایات پر عمل کریں۔ بحرین میں بھی ایرانی حملوں کے بعد سائرن بج اٹھے۔ یک طرفہ معاہدوں کا دور اب ختم ہو گیا۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر غالیباف نے ایکس پر لکھا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا اپنے وعدے پورے کریں یا وعدہ خلافی کی قیمت ادا کریں، حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ باقر غالیباف نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 5 کی تصویر شیئر کرنے کا دعویٰ کیا، جس میں لکھا ہے کہ ایران ہرمز سے جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا۔ شق میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ کوئی دوسرا ملک اپنی جانب سے کوئی محفوظ راہداری نہیں بنائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر عامر سعید ایروانی کا کہنا ہے، اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کرتا رہا تو ایران بھی احترام ترک کر دے گا۔ میڈیا سے گفتگو میں عامر سعید ایروانی نے کہا، امریکہ نے 7 اور 8 جولائی کو ایران پر حملے کر کے اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ اگر MOU کے باوجود امریکہ وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا تو ایران بھی اسے نظر انداز کرنے پر مجبور ہوگا۔ ایرانی فوج کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی پاسداری کرنا چاہیے۔ ایک انٹرویو میں بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمنیہ نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج آبناء ہرمز اور عوام کے حقوق کا مضبوطی سے دفاع کریں گی۔ امریکہ آبناء ہرمز سے ایک ایسا راستہ بنانے کے لیے مداخلت کر رہا ہے جو غیر قانونی ہے۔ ایسے اقدامات سے علاقے میں عدم تحفظ پیدا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب بحریہ نے اعلان کیا ہے، آبناء ہرمز کو تا حکم ثانی بند کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ فیصلہ غیر ملکی طاقتوں کی جانب سے اس اہم بحری گزرگاہ میں مداخلت کے باعث کیا گیا۔ IRGC کا کہنا ہے کہ ایک بحری جہاز نے راستہ تبدیل کرنے کے احکامات نظر انداز کیے، جس پر اسے انتباہی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ یا اس کے اتحادیوں نے کسی بھی قسم کی کارروائی کی تو ایران اس کا شدید جواب دے گا۔ عمان نے آبناء ہرمز میں بحری آمد و رفت کو محفوظ اور منظم بنانے کے لیے 2 الگ بحری راہداریوں کے قیام کی تجویز پیش کی ہے۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق اس منصوبے کے تحت جنوبی بحری راہداری کو بین الاقوامی جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کے لیے مختص کیا جائے گا، جبکہ شمالی بحری راہداری استعمال کرنے والے جہازوں کو ایران سے پیشگی اجازت لینا ہوگی۔ مجوزہ معاہدے کے مطابق آبناء ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی قسم کا ٹول یا اضافی فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ اس حوالے سے مسقط میں ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ کے درمیان اہم ملاقات بھی ہوئی، جس میں آبناء ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی، بحری سلامتی، خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے حالیہ پیش رفت کے تناظر میں آبناء ہرمز میں محفوظ اور آزاد جہاز رانی کو یقینی بنانے کے لیے تکنیکی اور سیاسی سطح پر مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مسقط میں ہونے والے مذاکرات کے دوران عمان کی 2 الگ بحری راہداری والی تجویز کو فوری طور پر قبول نہیں کیا۔
ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس تجویز پر تہران میں مزید غور و خوض اور اندرونی مشاورت کی جائے گی، جس کے بعد اعلیٰ ایرانی قیادت ہی اس منصوبے کی منظوری کا حتمی فیصلہ کرے گی۔ پاسداران انقلاب نے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنائی کی نئی تصویر جاری کرتے ہوئے کہا وہ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا یہ تصویر ان خبروں اور افواہوں کے بعد جاری کی گئی ہے جن میں ان کی صحت سے متعلق مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم اچانک انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 71 سال تھی۔ لنزے گراہم کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور کچھ دیر میں موت واقع ہو گئی۔ جنوبی کیرولائنا سے تعلق رکھنے والے لنزے گراہم ایک ممتاز ریپبلکن سینیٹر تھے۔ وہ پہلی مرتبہ 2002 میں سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ امیر قطر کے والد شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ دوحہ میں امیری دیوان نے بیان میں انتقال کا اعلان کیا۔ شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر پر حکومت کی، پھر اقتدار بیٹے کے سپرد کر دیا۔ ان کے دور میں قطر مائع قدرتی گیس کی پیداوار اور برآمدات کا مرکز بنا۔ سابق امیر شیخ حمد کے دور میں گیس کی ریکارڈ برآمدات سے قطر بین الاقوامی طاقت بنا۔ ان کے ہی دور میں فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی قطر کو دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ صدر آصف زرداری نے سابق امیر قطر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور قطری عوام سے تعزیت کی، مرحوم کی دور اندیش قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ کچھ بات آپریشن شابان کی۔ پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ خوارج کے خلاف علاقے میں فضائی اور زمینی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 3 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 67 ہو گئی۔ بلوچستان میں 5 جولائی سے آپریشن شابان اور دیگر آپریشنز کے دوران 105 خارجی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ خوارج کے خلاف علاقے میں فضائی اور زمینی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 3 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والوں کی مجموعی تعداد 67 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں 5 جولائی سے آپریشن شابان اور دیگر آپریشنز کے دوران 105 خارجی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائر وقار حسن صاحب سے اس بارے میں مزید بات کریں گے۔ بریگیڈیئر صاحب شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے۔ جتنی تیزی سے آپریشن جاری ہے لگ رہا ہے بہت جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ جی آئی تھنک اگر آپ اوور آل دیکھیں تو ایک اسٹیٹ کی ڈٹرمنیشن ہے، پولیٹیکل ملٹری لیڈرشپ کی ڈٹرمنیشن ہے، اور بلوچستان کے عوام بھی آئی تھنک دے آر یونائٹیڈ، اسپیشلی ابھی پچھلے 2-3 ہفتے میں جو کچھ ہوا ہے کہ ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان جہاں پہ پاکستان کی پہنچ ہے، ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ اس میں دونوں جو اینٹیز ہیں، چاہے وہ فتنہ ہندوستان ہو یا فتنہ الفارج ہو، ان کو ڈیسیمیٹ بھی کیا جائے گا۔ باقی جو ہے اچھی بات ہے کہ ابھی جو پولیٹیکل اونرشپ ہے بلوچستان میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے ایم پی ایز جو ہیں سامنے آئے ہیں اور اس چیز پہ ڈسکشن شروع ہوئی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ہائی ٹیکنالوجی کا یوز ہے، اس میں ڈرونز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے انیشیٹو لیا ہے پاکستان آرمی نے، فرنٹیئر کور اور پولیس نے، ناؤ دے آر آن دا رن، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بلوں سے نکال کے ڈسپوز آف کیا جائے گا قانون کے مطابق۔ اور افغانستان کے لیے بھی ایک اسٹرانگ میسج ہے کہ یہ پراکسی جو بھارت کے کہنے پہ یہ چلا رہے ہیں، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ایک وزیر جا کے وہاں پہ ڈی این اے ملا کے آئے ہیں بھارت میں، اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں جی کہ ہم بت شکن کی اولاد ہیں، اور ایک طرف آپ بت پرستوں کے قدموں میں بیٹھ کے آپ سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ چلے گا نہیں۔ ابھی بھی رپورٹس آ رہی ہیں بی بی سی کی کہ افغانستان کی بہت بری حالت ان ٹرمز آف پاورٹی، لوگ جو ہے اپنی بچیاں بیچنے پہ مجبور ہیں۔ دس از ویری ویری انفارچونیٹ، اور جب سے ریپیٹیشن شروع ہوئی ہے تو وہاں پہ ابھی حالات بالکل قابو سے باہر ہیں۔ تو طالبان شوڈ ریئلائز کہ اگر زیادہ اس طریقے سے چلتے ہیں تو پھر یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اپنی رجیم سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ بٹ لیٹس سی، اگر ان کو عقل آ جاتی ہے تو اچھی بات ہے، ادروائز پاکستان از ڈٹرمنڈ کہ اس کا جو ہے پوری آئی تھنک قوت کے ساتھ کلا کما کیا جائے گا۔ اور یقینی طور پر اب جو آپریشن اتنی تیزی سے جاری ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ براہ راست پیغام فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کو بھی پہنچ گیا ہوگا جو ان کے سب سے بڑے سہولت کار ہیں۔ جی تینوں اینٹیز کو دیکھیں، یہ تو 2 فرنٹ پہ ہے نا، چاہے فتنہ ہندوستان ہو یا فتنہ الفارج ہو،
ان کے پیچھے جو فزیکل بیکرز ہیں وہ افغانستان میں بیٹھے ہیں, وچ از بیسیکلی طالبان رجیم ہے, اینڈ دیر از نتھنگ ٹو ڈو ود پیپل آف افغانستان. اور پھر جو ہے جو ان کی ڈوریاں ہلا رہا ہے وہ بھارت ہے, جس نے بھی مینشن کیا کہ کس طرح وزراء جا کے وہاں پہ بالکل بھول گئے کہ یہ اپنا کس قبیلے اور کس قوم سے تعلق ہے, اور آج ان کا ڈی این اے بھی مل گیا ہے. تو صاف ظاہر کہ بھارت کا جو ہے اسرائیل فادر لینڈ ہے, تو اس کا مطلب پھر یہ انفارچونیٹلی پھر یہ دونوں جو ہے اگر ڈی این اے ملتا ہے تو پھر یہ یا تو کزن ہے یا بھانجے بھتیجے ہیں, تو سمجھ نہیں آتی. تو آئی تھنک دس از آلسو آئی تھنک اے فرسٹریشن ہے کہ ابھی صرف ٹاکنگ پوائنٹس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ ٹک ٹاک پہ چل رہی ہے رجیم, بٹ ادروائز بڑے برے حالات ہیں. تو تینوں اینٹیز کو بڑا کلیئر میسج ہے کہ چاہے پاکستان کے اندر ہو باہر ہو, اور میری تو ریکمنڈیشن ہے کہ بھارت کے اندر بھی جتنی آزادی کی تحریکیں ہیں, پاکستان اپنی بھی ریسورسز اویلیبل ہیں اس کو سپورٹ کرے, چاہے وہ خالصتان ہے چاہے وہ نارتھ ایسٹ ہے. اس طرح آکوپائڈ کشمیر ڈیفینیٹلی ایک آکوپائڈ جگہ ہے, پھر ساؤتھ ہے. تو وی شوڈ گو اگریسو, اور ان کا جو ہے میرے خیال میں ابھی ٹوٹلی ان کو سمیش کرنے کا ٹائم آ گیا. بریگیڈیئر وقار حسن صاحب, آپ کا شکریہ ARY نیوز سے بات کرنے کے لیے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے آپریشن شابان میں حصہ لینے والے افسران اور جوانوں کی بہادری کو سراہتے ہوئے پاک فوج, FC بلوچستان اور پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کیا. محسن نقوی نے کہا مشترکہ کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کی عزم کی عکاس ہیں. دہشت گرد عناصر کے لیے پاکستان کی سرزمین پر کوئی جگہ نہیں ہے. قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں پوری قوت سے جاری ہیں اور جاری رہیں گی. دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان OIC خواتین وزارتی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی نیوز کانفرنس, کہا 57 رکن ممالک کے نمائندے کانفرنس میں شریک ہیں. وزیر اعظم افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوں گی. خواتین کو درپیش چیلنجز پر غور کیا جائے گا. کانفرنس کے اختتام پر اسلام آباد اعلامیہ جاری کیا جائے گا. 9th OIC کانفرنس فار ویمن کی میزبانی کر رہے ہیں. 57 رکن ممالک ہیں OIC کے, ان کی اس میں شمولیت ہوگی. کانفرنس کا جو اس دفعہ کا تھیم ہے, اس طرح سے ہم خواتین کو معاشرے میں بہتر کردار دے سکتے ہیں. اور کانفرنس کے اختتام پہ اسلام آباد ڈیکلریشن بھی ہوگا. کانفرنس کا جو افتتاحی اجلاس ہے, کل وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اس کا افتتاح کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی کل ہوگی ایک سیشن, جس میں وہ اپنے حوالے سے اور جو پولیٹیکل انکلوژن ہے اور جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات کریں گی. خواتین کی OIC کانفرنس کی میزبانی پہلی دفعہ پاکستان کے حصے میں آئی ہے. اس کانفرنس میں پاکستان کو آئندہ 2 سال کے لیے جو ویمن ہے اس کی صدارت ملنے جا رہی ہے, اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے. پاکستان کی خواتین اس کے لیے تیار ہیں. آئندہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مونسون بارشوں کا امکان ہے. الرٹ جاری کر دیا گیا. PDMA کا کہنا ہے راولپنڈی, مری, اٹک, چکوال, جہلم, میاوالی, گجرات, گجرانوالہ, سیالکوٹ, لاہور, شیخوپورہ, فیصل آباد, جھنگ اور دیگر اضلاع میں بارش کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. صوبائی کنٹرول روم سمیت تمام ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز ہائی الرٹ ہیں. PDMA کے کنٹرول روم میں صورتحال کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ جاری ہے. اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور سمیت مختلف شہروں میں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور کم ہو گیا. ناروال, فیصل آباد, چنیوٹ, صفدر آباد, حافظ آباد, ڈسکا میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. گلگت بلتستان کے ندی ناروں میں سیلابی صورتحال سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اور سندھ حکومت نے فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل اور فائنل کے میچز بڑی سکرینز پر دکھانے کا فیصلہ کیا. صوبائی وزیر سردار محمد بخش مہر نے کہا 15, 16 اور 20 جولائی کو ملیر کے شرافی فٹ بال گراؤنڈ میں میچز بڑی سکرین پر دکھائے جائیں گے. شہید بے نظیر آباد, لاڑکانہ, حیدرآباد, گھوٹکی, ٹھٹھا, میرپور خاص, سکھر اور روہڑی میں بھی میچز بڑی سکرین پر دکھائے جائیں گے.